السلام علیکم علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ علی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، علمی سٹی لاتا ہے ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انفارمیشنل اور کچھ نہ کچھ موٹیویشنل سیشنز، جو کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے کام ضرور آتے ہیں، اس مقصد کے ساتھ کہ آپ تک بہت بہتر سے بہتر انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ ہم آپ کے لیے ملٹیپل ٹاپکس لے کر آتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ مقصد صرف اتنا ہی کہ آپ تک بہت بہتر انفارمیشن پہنچائی جا سکے علمی سٹی کے پلیٹ فارم سے۔ سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور ٹاپک کچھ یوں ہے کہ تعلیم اور کامیابی ایک ساتھ کیسے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اسلم ملک، جن کا میں انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ سر جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں پی سی ایف کے، اسی کے ساتھ ساتھ ینگ کالمسٹ بھی ہیں اور مینیجر پی آر ان کی دنیا۔ تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عائشہ، الحمدللہ میں ٹھیک۔ آپ سنائیں کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ۔ سر جس طرح آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیم اور کامیابی سے ریلیٹڈ، تعلیم اور کامیابی ایک ساتھ کیسے۔ موسٹلی ہم لوگ سنتے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور کیا کیا سٹیپس اور کون سے سٹیپس کو فالو کر کے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم، ہم سنتے ہیں ایجوکیشن کا نام، اس ٹرم سے تو سب ہی فیملیئر ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتاتے چلیں کہ اس کی آسان لفظوں میں ڈیفینیشن کیا ہوگی، کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے تعلیم کو، یا کیا یہ صرف کتابیں پڑھنے کو ہی تعلیم کہا جاتا ہے، یا آپ کی ایٹیٹیوڈ میں چینج کو تعلیم کہا جاتا ہے؟ پلیز اس کو ڈیفائن کیجیے۔ جی، پہلی بات تو عائشہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں علمی سٹی کے لیے خوش ہوں کہ علمی سٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو کام میں جب میڈیا اسٹڈیز کر رہا تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جو میڈیا ہوتا ہے اس کا جو پہلا کام ہوتا ہے، اس کے آبجیکٹیو میں سے ایک مین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا۔ سوسائٹی کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کون سا کام کریں، کون سا نہیں کریں، آپ کے لیے کون سی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں۔ مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، اس طرح کے ٹرینڈس کو پروموٹ کرتا ہے میڈیا۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے پراپر، وہ اگر ہم سارے چینلز دیکھ لیں، بڑے بڑے چینلز بھی دیکھ لیں، چھوٹے چینلز بھی دیکھ لیں، تو وہاں پر کسی چینل پر اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا کہ جو سوسائٹی کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوں یا سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو وہ پروموٹ کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہوں۔ اگر ہم ٹیلی ویژن چینل کی طرف جائیں تو ہم دیکھیں تو بندہ وہاں سے بیماری ہو سکتا ہے یا وہ ڈپریسڈ ہو سکتا ہے، وہاں سے اسے کچھ پازیٹیوٹی نہیں مل سکتی۔ لیکن علمی سٹی نے لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگ بہت ڈپریس ہو رہے تھے، لوگ بہت پریشان تھے، اس وقت ایک ایسا انیشیٹو لیا، ایسا ایک اقدام اٹھایا اور انہوں نے ایسا کام کیا کہ جو نوجوان گھروں میں بیٹھے ہیں، جو سوسائٹی گھروں میں رہ کر ڈپریس ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، آپ نے اپنے اپنے گھروں سے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ ان تک پازیٹیوٹی پہنچائی جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ گھر رہ کر ایسا کر سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ پرانے دور کی نہیں رہی، نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں اور نئی ویز آف لائف ہیں رہنے کے اور زندگی گزارنے کے۔ تو جہاں تک بات آپ کے سوال کی ہے، میں آپ کے سوال کی طرف آتا چلوں۔ تعلیم بیسیکلی کیا ہے، ہمیں یہ بات اگر تعلیم کو دیکھیں تو وہ ڈکشنری کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ کی لرننگز، ایکٹیویٹیز، یا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں۔ لیکن میں اگر تعلیم کو ڈیفائن کروں تو میں اپنے لفظوں میں تعلیم کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ ایسی لرننگ، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی ہیبٹس کو اپنانا یا کچھ ایسا سیکھنا جو آپ کی لائف کو چینج کر دے۔ مطلب اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ پی سی ایف فاؤنڈر، مطلب کیا اس کا، پاکستان چینجرز فورم، یعنی کہ ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس میں چینج لایا جا سکے۔ تو تعلیم کا بیسک جو پرپس ہونا چاہیے وہ، اگر آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں، کسی بھی طرح آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے، اگر ہم دیکھیں تو اپنی سوسائٹی کو جو نوجوان ہیں وہ ڈگری مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو جو تعلیم ہے، اگر میں اس کو مزید اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں، میرے خیال میں وہ بندہ بھی ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، جو ورک شاپ پر کام کر رہا ہے، جو موٹر سائیکل کی دکان پر کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک انفارمیشن ہے، ایک چیز کو کام کرنے کا ہنر ہے۔ تو اگر ہم اس کے برطرف دوسری طرف جاؤں تو اگر ہم کسی آئی ٹی کے، یا کسی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کام کیا ہوا ہے، یا کسی نے کمپیوٹر کی اسٹڈیز کی ہوئی ہے، میڈیا اسٹڈیز کی ہوئی ہے، لیکن اس نے مارکیٹ میں جا کر نہیں کیا لیکن ڈگری لے لی ہے، تو آپ دیکھیں کہ تعلیم اس کے پاس تو ایک ڈگری آ گئی لیکن تعلیم نہ آئی۔ میرے خیال میں تعلیم یہ ہے کہ جو انسان کو اس کی لائف کو ایڈ کر دے، ویلیوز ایڈ کر دے، اس کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنا دے، دوسروں پر وہ ڈیپینڈ نہ کرے۔ طلبا جب نوجوان ڈگری مکمل کرنے کے بعد گھر جائیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں گھر سے خرچہ ملے، ہم نے جانا ہے، یا
وہ اپنے آپ پہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, وہ کسی پر انحصار نہ کریں. جی سر, بہت خوبصورت ڈیفینیشن آپ نے بتائی, اور اسی کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی نیکسٹ کوشچن کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو آپ بتائیں کہ ہماری لائف میں تعلیم حاصل کرنے کا جس ڈیفینیشن کو آپ سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں اس کا کیا رول ہے, مقصد کیا ہے اس تعلیم کا؟ اچھا, اب ایک بات تو آپ نے جیسے تعلیم کا مقصد پوچھا کیا ہے, تو میں آپ کو ایک بات ابھی ایک ریسرچ جو وہ بتاتا چلوں کہ ریسرچ اس حوالے سے ہے کہ یہ ایک جو امریکن سائنسدان ہے ان کی جانب سے تقریباً 7 days اگو ایک پوائنٹ سامنے آیا, انہوں نے ویوز دیے پاکستان کے بارے میں کہ جو پاکستان میں سائنس پر کام نہیں ہو رہا. ہم اگر دیکھیں تو تعلیم میں جب مقصد ہم کی بات کرتے ہیں تو مقصد تو ہمیں بتایا نہیں جاتا تعلیم کا, ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اب آج سے کچھ سال پہلے, آج بھی ویسے ٹرینڈ تو ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں, اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں اپرچونٹی نہیں دکھائی جاتی. لیکن آج کل ایک IT کی جو فیلڈ کافی ابھر کر سامنے آ رہی ہے, تو اس بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تیسری آپشن یہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ اور بھی بہت سی ایسی فیلڈز ہیں, ایسی بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو تعلیم کا مقصد اگر میں بات کروں تو بہت سے جو نوجوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈگری لے لیتے ہیں. اگر اب یہ مقصد ہمیں پہلے کلیئر کرنا ضروری ہوگا کہ ہم نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, جو تعلیم حاصل کرنی ہے, اس کا مقصد کیا ہوگا. جیسے ایک نوجوان نے ڈگری لی, ہم بہت سے نوجوان دیکھیں گے ایسے, اس نے ڈگری لے لی کہ ماسٹر اس نے کر لیا پولیٹیکل سائنس میں, اس کے بعد ایک ماسٹر اس نے اور کر لیا اردو میں کر لیا, اس کے بعد اس نے پنجابی میں کر لیا. اب اس کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں آگے کروں کیا, تو اسے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں. تو اب یہ تو پہلے اسے کلیئر ہونا چاہیے کہ میں جو ایجوکیشن لینے جا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہوگا. آیا یہ جو ایجوکیشن میں لے رہا ہوں یہ کس طرح مجھے بینیفیشیل ثابت ہو سکتی ہے, مجھے اس ایجوکیشن کو لے کر کیا میں کر سکتا ہوں. اس کے لیے میں اگر 2 سال لگا رہا ہوں ماسٹر کرنے میں, یا میں 4 سال اپنی ڈگری BS مکمل کر رہا ہوں, تو اس کے بعد مجھے کون سی اس کے لیے اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں, میں کون سا کام کر سکتا ہوں جو مجھے اس ڈگری کو کرنا چاہیے, یہ تعلیم مجھے حاصل کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں کہ ہمیں پہلے اس کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو مجھے ایک لڑکی کو کال آئی اور مجھے کہتی کہ آپ مجھے کہیں پر PR کی جاب کروا دیں. تو میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے کبھی کہیں پر کام کیا ہے, آپ کی اسٹڈی کیا ہے, آپ نے پڑھا کیا ہے. تو کہتی میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں BS مکمل کیا ہوا اپنا, میرے 8 سیمسٹر پورے ہو گئے ہیں اور میری ڈگری مجھے یونیورسٹی سے مل گئی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کہیں پر کوئی کام کیا, آپ کو پتہ ہے بیسیکلی PR ہوتی کیا ہے. تو آگے سے چپ. میں نے کہا آپ کو جب پتہ ہی نہیں کہ PR ہوتی کیا ہے, PR کتنا ایک مشکل شعبہ ہے, اس کو کرنا کیسے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس آپ نے اگر جاب کرنی ہے وہ تو آپ کی ایک ٹائم فکس ہوتا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن PR از اے ٹف جاب, تو آپ کو پہلے اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے. آپ کو مارکیٹ میں جا کر یا ڈفرنٹ ویز میں, اب ایک PR کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کوئی ایک کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک وقت پر, اس کے PR کے جو بندے کے کام ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ایک وقت پر 50 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہو, لیکن اگر آپ سست ہیں, آپ کاہل ہیں, تو آپ کیسے, آپ کو جب بیسیکلی پتہ ہی نہیں. PR کے بندے کو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج سے 5 سال 10 سال بعد کیا ہونا چاہیے, اگر میں نے آج سے 5 سال بعد اس جگہ پر ہونا ہے, یا یہ میں آج جو کام کرنے جا رہا ہوں مارکیٹ میں, تو یہ 5-10 سال بعد کہاں پر ہوگا. تو یہ بیسیکلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے پرپس کیا ہونا چاہیے, یہ ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے. جی سر, بالکل ٹھیک. آپ نے جس طرح بات کی کہ پرپس جو ہے ہماری تعلیم کا, وہ جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یعنی ہمیں پریکٹیکل کی زیادہ ضرورت ہے میرے خیال سے, جو آپ کہہ رہے ہیں. تو سر اسی حوالے سے میں نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ جس طرح بات کریں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں, اگر آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی ہے, تو جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, تو ڈگری کی کیا اہمیت ہے پھر, اور اسکل کی کتنی اہمیت ہے پھر. اگر آپ اسکل کی بات کریں, آپ نے پچھلے کوشچنس میں آنسر کیا, اسکل کے اوپر آپ نے زیادہ ایمفسائز کیا, تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ ڈگری کا پھر کیا رول رہ جاتا ہے. اچھا, ڈگری کا رول میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈگری کا کتنا رول ہے. آپ کو میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے, گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہو, اس کا سیلف مارنا, تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس کی کیز اس کے اندر انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گھماتے ہیں, گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈگری کا رول یہاں تک آ کے ختم ہو گیا. اگر ڈگری آئی, وہ سوئچ میں لگی, اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی, ڈگری ختم. اس کے بعد ڈگری کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے کہیں پر, اس کو چلا پائیں گے, یا آپ اس سے کہیں اپنی منزل پر پہنچ پاتے ہیں, یا آپ وہیں پر کھڑے رہیں گے جہاں پر آپ موجود ہیں. تو یہ ڈگری کا, اگر اس کے بارے میں مزید ایک آپ کے ساتھ ریسرچ شیئر کرنا چاہوں, ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی جو ٹاپ 5 یونیورسٹیز ہیں, اگر میں اس پہ پھر بات کروں مزید, ہماری تو یونیورسٹی دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں بھی کوئی بھی نہیں آتی, کوئی 500 میں کہیں جا کر 1-2 کا نام آتا ہے. لیکن دنیا کی جو ٹاپ 5 یونیورسٹیز ہیں ان میں تیسرے نمبر پر جو یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی ہے. انہوں نے ایک حال ہی میں ریسرچ کی, اور انہوں نے ریسرچ کے بعد یہ اپنا ان کا جو میگزین ہوتا ہے
جس کا ایک بڑا نام ہے پوری دنیا میں. اس میگزین میں انہوں نے ایک ریسرچ کی اور اس کے بعد وہ جو آرٹیکل پبلش ہوا اس میں انہوں نے اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر ہارورڈ یونیورسٹی پہنچی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو ڈگری ہے وہ 5 سال بعد اگر آپ ہماری ڈگری کو لے کر مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو اس پر جاب نہیں ملے گی, آپ کو اس پر کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہماری ڈگری. آپ اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان اگر ہماری جو یونیورسٹی ہے کسی لیول پر نہیں آتی, اس کے بارے میں مزید بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارا جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ کس طرح کا ہے. لیکن آپ دیکھیں جو دنیا کی نمبر 5 ٹاپ یونیورسٹیز ان میں تیسرے نمبر پر یونیورسٹی آ رہی ہے, وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ہماری جو ڈگری ہے, ہماری جو آپ ڈگری لے کر اگر مارکیٹ میں 5 سال بعد جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں آپ کو اس کے پاس پریکٹیکل نالج بھی ہونا چاہیے. پریکٹیکل نالج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. اب اگر فرض کریں آپ کی میڈیا سٹڈیز ہیں یا آپ نے پی آر میں کوئی اپنا بھی تھیسس کیا ہے یا آپ نے ایم فل کیا یا آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, تو آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے جب ڈگری کی اس کے بعد کون سی اس کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہیں, کون سے سرویز آ رہے ہیں, اس بارے میں مزید کون سے آرٹیکلس پبلش ہو رہے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ ہونا چاہیے. آپ اگر میڈیا کے ریلیونٹ ہیں, میں آپ چونکہ میری فیلڈ بیسیکلی میڈیا کے ریلیونٹ ہے تو میں مثالیں بھی جو زیادہ ہوں گی وہ اسی متعلق دوں گا. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ فزکس کے استاد ہیں, آپ دیکھ لیں آپ نے فزکس میں ایم فل کیا یا ماسٹر کیا, اس کے بعد آپ ٹیچر ہیں یا آپ لیکچرر ہیں, تو آپ کے پاس اس طرح تو نالج ہونا چاہیے کہ آپ جب آپ نے ایک بار کہیں پر ٹیچ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جو بھی آپ کے سبجیکٹ کے ریلیونٹ, آپ کی فیلڈ کے ریلیونٹ ریسرچ آ رہی ہیں, سرویز آ رہے ہیں, جو بھی کوئی آرٹیکل یا کوئی بھی تھیریز نہیں آ رہی ہیں, آپ کو کم از کم ان کا نالج ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. آپ اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے کہ اس کے بعد مطلب یہی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بعد اپ ڈیٹ رہیں. ورنہ جو ڈگری ہے وہ آپ کو, ڈگری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کو دروازے تک لے جائے گی, دروازہ اوپن کروا دے گی. اس کے بعد اب ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے پاس اسکل کون سی ہے, آپ کے پاس کتنی اسکل ہے کہ آپ اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, جواب دے پاتے ہیں, آپ کتنی دیر کے لیے اسٹے کریں گے اور آپ اس کے بعد اپنی جو جاب ہے وہ اویل کر سکتے ہیں, اس کو کامیاب ہو پاتے ہیں. جی سر, بالکل ٹھیک. جس طرح آپ نے بات کی کہ جو امپورٹنس ہے اس کے اوپر آپ نے زور دیا اور آپ نے ڈگری کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کیونکہ پی آر مینیجر ہیں علم کی دنیا کے, تو آپ علم کی دنیا سے لوگ کس طرح مستفید ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹ اسپیشلی کس طرح مستفید ہو رہے ہیں؟ اچھا, آپ لوگوں نے جیسے علمی سٹی کا آغاز کیا لاک ڈاؤن کے دوران, اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر بلا وجہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آوازار ہو رہے ہیں گھر بیٹھ کر, انہیں کرنے کو کوئی کام نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے ٹاک شروع کر دی آن لائن, آپ نے گپ شپ شروع کر دی, ڈفرینٹ ٹاپکس آپ نے لیے اور جو ضروری بھی تھے, جو ڈسکس کیے جانے تھے, ان پر آپ نے نقطہ نظر اٹھانے اور اس پر بات کرنے کا آغاز کیا. ہم نے جو بیسیکلی آغاز کیا گیا علم کی دنیا کے فاؤنڈر غلام علی صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2003 میں اس کا آغاز کیا اور پرپس اس کا یہ تھا کہ اس وقت بھی سوسائٹی میں مطلب اس طرح کا سوشل میڈیا تو تھا نہیں, کسی کی رسائی نہیں تھی, لیکن لوگوں کے پاس کریئر کاؤنسلنگ اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ وہ کون سی فیلڈ میں جائیں, کیا کریں. تو اس وقت ہمارا بھی پرپس یہ تھا کہ آغاز کیا جائے کوئی ایسے پلیٹ فارم کا جہاں طلباء کی کریئر کاؤنسلنگ کی جا سکے, طلباء کو گائیڈ کیا جا سکے. اب اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی علم کی دنیا کے پلیٹ فارم پر اتنے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں, آپ اگر میٹرک کے تک کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ یونیورسٹی میں ہیں, تو آپ کوئی بھی ٹاپک لے کے علم کی دنیا کا یوٹیوب چینل پر یا آپ علم کی دنیا پر آپ ویب سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو ایسے ایسے آرٹیکلز اور آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ جو آپ کے جو کنسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کر دیں گے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو علم کی دنیا کو جوائن کرنے سے پہلے میں کیونکہ اپنی کلاس میں بہت کم جاتا ہوتا تھا, کلاس میں اگر جاتا بھی تھا تو میں وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا, تو میں علم کی دنیا وزٹ کرتا تھا, وہاں پر میں لیکچرز دیکھتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے پیپر دے دیتا تھا. تو علم کی دنیا کا آج کل ہم نے ایک نیا پروجیکٹ جو اسٹارٹ کیا کیمپس ڈاٹ پہ کے, جہاں پر ہم نے میٹرک اور جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آن لائن لائیو کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے کلاسیں ہمارے چل رہی ہوتی ہے لائیو, جیسے وہ ان کے اسکول میں ہوتی ہے کلاس یا ان کے کالج میں ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس آن لائن کلاس لیتے ہیں, اسے لیکچر کے دوران بھی اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسٹوڈنٹ سوال بھی کر سکتے ہیں, اس کے دوران بھی انہیں جواب دیا جاتا ہے, ان کے کانسیپٹس کو بالکل کلیئر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹس وہاں پر موجود ہیں کیمپس ڈاٹ پی کے پر, اسٹوڈنٹس سے کسی بھی وقت وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے کریئر کا انتخاب کرنا چاہیے, آپ کو کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے. جی سر, بالکل ٹھیک, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے علم کی دنیا کا. اسی طرح کچھ کورسز جو ہے وہ علمی سٹی بھی ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں اور اس پر کام ہو. آپ نے بات کی علمی سٹی کی, بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجھے بہت دفعہ سوال سننے کو ملا کہ علمی سٹی کیا علم کی دنیا کا پروجیکٹ ہے یا علم کی دنیا علمی سٹی کا.
تو پھر مجھے کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ علمی سٹی ہمارے دوست ہیں، وہ الگ ہے، علم کی دنیا الگ ہے، لیکن علمی سٹی بھی بہترین کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل. تو اسکل سیکھنا واقعی بہت ضروری ہے. اگر کامیابی کی طرف آپ نے لے کر جانا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کامیابی کی راہ پر بھی آپ نے گامزن ہونا ہے، تو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر نیکسٹ کوشچن میں آپ سے کرتی چلوں. جب ہم بات کریں تعلیم کی، ہم بات کر رہے ہیں کامیابی کی، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کس طرح آپ کامیابی کو ڈیفائن کریں گے. آپ نے پہلے تعلیم کو بہت زیادہ اچھے وے میں ڈیفائن کیا، تو آپ کے خیال میں کامیابی کیا ہے؟ اچھا، کامیابی کے بارے میں میری رائے بالکل سمپل سی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آوازہ ہو کر گھر پہنچ جاتے ہیں. میرے خیال میں کامیابی 2-3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں خوشی محسوس کریں، آپ کو مزہ آنا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ مجھے یہ میری فیلڈ ہے، مجھے انٹرسٹ ہے، میں اس کو جتنی دیر بھی کروں گا مجھے مزہ آئے گا، میں بہترین اور اپنی خوشی سے کام کرتا رہوں گا. آپ اس میں ہیپی، آپ کو بورنگ نہیں فیل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بھی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اطمینان قلب ہونا چاہیے کہ آپ نے جو کام کیا ہے بہترین کیا ہے، آپ کو کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنا کام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نہ ہو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے یہ کرنا، اگر میں اس سے فری ہو جاؤں گا تو میں کھیلنے جاؤں گا، اس کے بعد میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. کامیابی تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دے سکیں. آپ جو بھی کام، چاہے آپ کی وہ جاب ہے، آپ کو اس طرح کا کوئی پروفیشن انتخاب کرنا چاہیے. آپ کی کامیابی پھر یہ ہے کہ آپ خود کو مطمئن محسوس کر سکیں اور آپ جب اس اپنے آپ کو خوش محسوس کریں اور اطمینان بخش زندگی گزاریں. یعنی آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاب پر جا رہا ہوں یا میں کام کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں اور بورنگ فیل ہو، آپ فیملی سے بھی آؤٹ آف ٹچ ہو جائیں، آپ فیملی کو بھی ٹائم نہ دیں، دوستوں کو ٹائم نہ دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے اب ایک میں آج اس پوسٹ پڑھ رہا تھا، پوسٹ کچھ اس طرح تھی، وہ ایک انسان کا جس کی بیلی تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی، تو وہ فوٹو لگی تھی کہ آپ اتنی محنت نہ کریں کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور آپ کا وہ آگے نکل جائے، تو پیٹ آگے نکل جائے. تو آپ مطلب اپنی صحت کو بھی ویلیو دینی چاہیے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی ٹائم دینا چاہیے. پھر ہی آپ کامیاب انسان. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ 10 سال کام کریں، 20 سال کام کریں، اس کے بعد آپ کہیں کہ میں آپ مزے سے زندگی گزاروں، تو میرا خیال ہے وہ زندگی کے جو 20 یا 10 سال آپ نے ایک کام کرتے ہوئے گزار دیے وہ کامیابی تو نہ ہوئی. جی بالکل سر، میں ٹوٹلی آپ کی بات سے 110% ایگری کروں گی. تھینک یو. آپ نے بات کی کہ کامیابی میں آپ کے دوستوں کی بھی اتنا آپ کو ٹائم دینا چاہیے، فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. تو سر کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ دوستوں کا کتنا کردار ہے آپ کی کامیابی میں؟ آپ کی فیملی اور فرینڈس کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ فیملی اور جو فرینڈز ہوتے ہیں میرا خیال ہے آپ کی پہچان وہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک محاورہ بھی بہت مشہور ہے، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. آپ جس طرح کے دوستوں میں بیٹھیں گے عموماً تو آپ کی جو فیوچر بھی ہوگا آپ کا ویسا ہی ہوگا، آپ ویسے ہی آگے زندگی گزار پائیں گے. میں اس کے لیے ایک بہترین مثال دوں گا. جتنا بڑا آپ کا گول ہوگا، آپ کی سوچ ہوگی، آپ کے ساتھ آپ کے سرکل میں دوست بھی ویسے ہی ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ کو ہر وقت سپورٹ بھی کرے اور آپ اپنے گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں. سب سے بڑی مثال میں اگر آپ کو دیکھتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال انہوں نے دوست بنائے، اعتماد اپنا قائم کیا، اس کے بعد لوگوں نے ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ جو دوست تھے ان کا کتنا بڑا کردار تھا. مطلب دوست ساتھ تھے، اس کے بعد وہ رہتی دنیا تک نام یاد رکھا جائے گا اور ان کے کام اور ان کا جو پیغام تھا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو اب یہ دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کامیابی میں. دوست آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اگر آپ پریشان ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی ایسے دوست بھی ہونے چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کریں، اپنی ہر بات کو شیئر کریں اور اس کے بعد وہ بھی تھوڑے سے اگر اس کو میں سافٹ وے میں کہوں تو وہ بھی آپ کو چاہے وہ جس بھی انداز میں کہیں تو ان کا انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں، چاہے وہ مذاق ہی کر رہے ہوں، لیکن آپ کو وہاں سے پازیٹیوٹی ملنی چاہیے، نہ کہ آپ اگر اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے پاس اگر کوئی نیگیٹو دوست ہیں آپ کی فرینڈ لسٹ میں تو آپ ان سے کچھ اجتناب کریں، ان سے کم ہی ملیں تو اچھا ہے، کیونکہ جو نیگیٹیوٹی ہوگی وہ آپ کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی. جی بالکل سر، بہت خوبصورت بات کی کہ نیگیٹیوٹی کو ہم اپنی لائف سے یا ہمارے سرکل میں جو لوگ ہیں ان سے تھوڑا ایکسکلوڈ کر دیں، ان سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیں تو بالکل ہماری لائف میں ایک پازیٹیو چینج بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم ترقی کی طرف بھی اور سکسیس کی طرف، بالکل. کامیابی کی طرف بھی جائیں گے. سر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں، آپ نے اسٹارٹنگ کوشچنس میں آنسر کیا تھا کہ ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، ریسرچ بیسڈ اپ ٹو ڈیٹ بالکل رہنا چاہیے ہمیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کامیابی کو لے کر جانا چاہتے ہیں
تو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے لیے ہمارا بکس کو کنسلٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے اسپیسیفک جو ورڈ ہے کہ مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے اس کے لیے. بالکل جی، مطالعہ کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے جو افسانہ نگار ہیں وقت حاضر کے، اگر میں انہیں کہوں کہ بابا اشفاق احمد یا بانو قدسیہ کے ان کے جو شاگرد خاص ہیں، میں آج کا انہیں دانشور، بڑا دانشور سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قلم اور کتاب سے گریزاں قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن جایا کرتی ہیں. طارق بلوچ سرائے صاحب کا یہ کہنا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو قوم قلم یا کتاب سے ہٹ جاتی ہے تو وہ بازیگر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن جاتی ہے. اور تم بازیگر کا تماشا دیکھنے والے ہجوم کی کیا ویلیو ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا. اسی کے ساتھ اس طرح اگر آپ کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ کی کیا قدر ہوگی. تو کتاب کے پڑھنے کے بارے میں، اس کے بعد کتاب پڑھنا بھی ضروری ہے، مطالعہ بھی ضروری ہے. جو آپ کو جیسے اب مطالعہ بھی آپ کو، ابھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں کون سی کتابوں کا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، کتابیں ہمیں فی الحال تو وہی پڑھنی چاہیے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے کتابیں ایسی پڑھنی شروع کی تھی. جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی کتاب، تو میرے ایک دوست کے پاس کچھ ڈائجسٹ تھے جو کہ اگر میں کہوں تو غیر اخلاقی سٹوریز وغیرہ تھی اس میں. لیکن میں نے اس کے بعد شفٹ لیا، مطلب دیکھ لیں میں نے کہاں سے سٹارٹ کیا. مجھے پتا چل گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ میری اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے وہاں سے ایک ہیبٹ پڑ گئی کہ کتاب پڑھنے کی. پھر میں نے وہ کتابوں کو، پازیٹیو کتابوں کی طرف آیا. اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر میں پڑھتا رہا. لیکن کتاب جو ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی ویلیوز میں، آپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. آپ کو بہت سپورٹ ملتی ہے اس سے، جو بھی آپ کو، کیونکہ ایک کتاب جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات کسی ایک شخص کی پوری زندگی کا تجربہ ہوتی ہے. بعض اوقات ایک کتاب میں آپ کو بہت زیادہ سٹوریز مل جاتی ہیں، بہت زیادہ آپ کو کہانیاں مل جاتی ہیں. آپ ایک ہی وقت پر کافی کردار آپ کو ملتے ہیں، اور آپ بہت مطلب واسٹ نالج آپ کو مل سکتا ہے کہ جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے 20-30 سال زندگی گزارنے کے بعد سے دیکھنا ہو، وہ ایک کتاب کے ایک جملے سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. جی سر، بالکل. کتابیں جو میں ہیں، میں ادھر ایک بات مجھے یاد آ گئی. جاوید چوہدری صاحب کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا. میں نے 2-3 بار پڑھی تو مجھے دوسری تیسری بار پڑھنے کے بعد ایک جملہ ادھر ملا کہ جو لوگ چپ رہتے ہیں نا عموماً وہ کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، یا ان میں لکھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے وہاں سے مطلب 2-3 بار پڑھنے کے بعد یہ ایک جملہ ملا. حالانکہ مجھے اس کتاب میں ہو سکتا ہے وہ بقایا اتنی چیزوں پہ میرا غور دھیان نہ گیا ہو، لیکن وہاں سے مجھے یہ ملا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ اسکل ہو، کیونکہ میں جو بولنا ہے یہ میں نے سیکھا ہے. اگر میں اپنی اسکول لائف کی بات کروں تو میرا جب بھی کسی سے جھگڑا ہوتا تھا یا میں کسی سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو مجھ سے عموماً بول کر یا بات کر کے وہ ریزولو نہیں ہوتا تھا. میں ایسا کرتا تھا، ہم دونوں دوست بیٹھ جاتے ہوتے تھے. میرا ایک دوست ہے شاہد ملک، عموماً ہماری لڑائی ہوتی تھی تو ہم رجسٹر ایک پڑھتے تھے، تو میرے پاس وہ پڑھا بھی ہوگا بھی. ہم اس پہ لکھتے جاتے تھے، میں اپنی بات لکھ دیتا تھا، وہ اپنی بات لکھ دیتا تھا. اس طرح ہمارا جو پرابلم ہوتی تھی وہ سالو ہو جاتی تھی. سر یہ تو بہت اچھا وے ہے. اس سے بہت سے لوگ اس کو فالو کر کے اپنی جو فرسٹریشن ہے اور ساری ایگزائٹی کو دور کر سکتے ہیں. جی، اور سر آپ بات کر رہے تھے کتاب کی، تو یہاں پر میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کتاب جو ہے انسان کا بہترین ساتھی ہوتی ہے. تو جی سر، اب ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی، ہم بات کر رہے ہیں کامیابی کی. تو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں، جب ہم کوئی چیز نئی اسٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ہم اسکل سیکھنے والے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی لائف میں بھی ہوا ہوگا اس طرح، اور بہت سے لوگوں کی لائف کا یہ پارٹ ہوگا کہ کرٹیسزم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو بیجا ہونے والی تنقید کو کس طرح فیس کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا، تنقید سے بچنے کا ایک پہلا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ اگر شو کر رہی ہیں، آپ یہاں پر آ کے ہوسٹ کر رہی ہیں یا میں آ کر انٹرویو دے رہا ہوں، تو ایسا ہے کہ میں بھی نہ ہوں، آپ بھی نہ آئے، آرام سے بیٹھیں، کوئی نیچے کمنٹس نہ کریں. کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ لوگ بکواس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بولنا نہیں آتا، یہ ہے وہ. ایک تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ چپ کر کے ہم کام کریں نا. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کچھ کریں گے تو پھر اس پر تنقید تو ہوگی. وہی پھر مثال میرے پاس آ جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بڑا پھر گول ہوگا کہ اتنی زیادہ پھر تنقید بھی ہوگی، اتنے زیادہ پھر لوگ آپ کو بولیں گے بھی، پھر آپ پر کیچڑ بھی اچھالا جائے گا، آپ پر گند بھی پھینکا جائے گا. اب تو یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے گول پر کتنا فوکس ہیں. اس کے بعد جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں وہ جب آپ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں پر نظر آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی تنقید کر رہا تھا، آپ کو یہ بھی میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے جو شخص تنقید کر رہا ہے اس کا اپنا لیول کیا ہے، کیا وہ اس کی تنقید جائز ہے. کیونکہ بعض لوگ تو آپ کو ڈی موٹیویٹ، میرا خیال میکسیمم ڈی موٹیویٹ ہی کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی سینئر تنقید کر رہا ہے تو اس کو میرا خیال ہے پازیٹیو لے کر وہاں سے کچھ سیکھنا چاہیے. ورنہ اگر میں اس کے بارے میں مزید بات کروں، جاوید چودھری صاحب، وہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کی کافی ویڈیوز آئیں، انہوں نے بہت زیادہ اسٹیپس، انہوں نے انداز بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے، آپ فلاں بزنس
آپ 10,000 سے بھی کوئی فلاں کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں, 20,000 سے کر سکتے ہیں, لاکھ سے کر سکتے ہیں, یا آپ نے اگر پیسے بچانے ہیں تو آپ یہ طریقے اختیار کر کے آپ کھانا کم کھا لیں, آپ یہ کریں وہ کریں. اب لوگ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب کی جوید چودھری صاحب ہے, یا تو وہ 1-2-4 ویڈیو بنانے کے بعد ان کو یہ کریٹیسائز کیا گیا, اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ بولیں اور چپ کر جائیں. یار وہ کہیں نہ کہ یار آپ بچت کرو, یا آپ یہ بزنس کر لو, یہ کاروبار کر لو, ایسے کر لو ویسے کر لو, آپ کو میں فلاں کی کہانی اب نہیں بتاؤں گا, یہ کروں گا. لیکن انہوں نے تنقید کو میرے خیال سیریس نہیں لیا. اچھا ہی کیا انہوں نے سیریس نہیں لیا, کیونکہ تنقید جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گول ہے نا وہ واضح ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو تنقید جب آپ کو گول کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں انہیں نہیں پتہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں یا کیا بتا رہا ہوں, تو تنقید تو پھر ہر کسی پر ہوگی. اب تنقید تو آپ کو اپنے گول پر فوکس رہنا چاہیے, اور تنقید کرنے والوں کو کرنے دیں, اس کا کام, آپ اپنے کام پر فوکس دیں. جی بالکل ٹھیک سر, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا اور بتایا کہ کس طرح ہم لوگ کرٹیسزم سے بچ سکتے ہیں. اور یہاں پر میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. اگر بالکل ہمیں کوئی ہمارے ویک پوائنٹس بتا دیتا ہے تو ہم ان کو اور گروم کر سکتے ہیں, ان پر کام کر کے, اور ان کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. سر نیکسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جب کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن بالکل ہم لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, ہم ٹرینڈ سیٹر نہیں بنتے, خود ایک نیا ٹرینڈ نہیں لاتے سوسائٹی میں. تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں؟ اس میں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں یا ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کرٹیسائز کریں, نہیں, لیکن ہمیں ایسے کون سے اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے, کن پوائنٹس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جس کے تھرو ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کر سکیں. بالکل, یہ بہت عام سوال آپ نے کیا کہ ہم عموماً فالوور بن جاتے ہیں, کوئی ٹرینڈ سیٹ نہیں کرتے. تو فالوورز بننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فالوور بننے سے پہلے ہمیں فالوور بننا بھی میرا خیال ہے برا نہیں ہے, اگر آپ فالوور بنتے بھی ہیں تو. لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ فالوور کیسے بن رہے ہیں, کہ آپ کا جو گول ہے, وہ جو لوگ عام کر رہے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں, یا آپ کچھ بڑے مقصد کے لیے فالوور بن رہے ہیں. تو جو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کام پہلے, اب اگر میں اس کو مزید بتاؤں تو ایک جو پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے 360 اینگل ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر ایک اینگل سے دیکھ لیا تو اس کے علاوہ بھی 359 اینگلز ہیں. آپ کسی اور اینگل سے جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ یقین ہے کہ کوئی اور ہی منظر نظر آئے گا, کوئی اور ہی انداز نظر آئے گا. تو آپ جب بھی کوئی کام اگر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ جو لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں اپنی نظر کی, وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی اینک چینج کر کے دیکھ لیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نیا نظر آ جائے. اس کے بعد آپ اس کو لیبوریٹ کریں گے. اب ایک شخص یہ دیکھ کے بتا رہا ہے کہ ایک جھیل کو وہ اس طرف سے دیکھ کے بتا رہا ہے جس طرف صرف جھیل ہی ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اسی جھیل کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ جھیل صرف پانی ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا شخص اسی جھیل کو دوسری طرف سے دیکھ کر بتا رہا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہیں, ساتھ وہاں پر ایک چھوٹی سی کشتی بھی ہے, ساتھ وہاں پر کوئی کپل بھی بیٹھا ہوا, اور وہ ایک سٹوری کو پورا ایلیبوریٹ کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں تو وہ ایک ہی سٹوری ہے, مطلب ایک ہی جھیل کی وہ کہانی بتا رہا ہے, ایک اپنے انداز سے بتا رہا ہے کیونکہ وہ دوسری طرف سے دیکھ رہا ہے. منظر تو ایک ہی ہے کہ فلاں جھیل ہے اور اس جگہ پہ یہ سٹوری ہے. تو ہر شخص اپنے انداز سے بیان کر رہا ہے. جب آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے جو لوگ سب کر رہے ہیں, جس چیز کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اپنے انداز سے اس کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نیا ہی ملے گا. اور جب نیا ملے گا تو آپ پھر ٹرینڈ سے میرے خیال ہٹ کر ہی بات کریں گے اس کے بارے میں. جی بالکل ٹھیک سر, آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ ہر ایک کی سبجیکٹیوٹی ڈفرینٹ ہے, ہر ایک یونیک ہے, ہر ایک اپنے بالکل انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہاں پر سر ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ بہت اہم آ جاتا ہے, وہ ہے کہ قسمت کا رول ہماری کامیابی میں. کہ ہم کہتے ہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, یا جو ہے کسی پر بھی ہم کرٹیسائز جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے یا یہ کامیاب نہیں ہو پاتا. تو ہماری قسمت کا کیا رول ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. اس کا جواب تو واضح طور پر ہے, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. ہم دراصل سمجھتے الٹے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ جو نقصان تھا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا یا ایسا ہونا ہی تھا. میرا خیال ہے کیونکہ دین بھی واضح طور پر قرآن میں بھی ہے, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. میرا ماننا ہے, میرے لحاظ سے قسمت یہ ہے کہ آپ جس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے خالصتاً, مطلب اخلاص سے, پورے خلوص کے ساتھ آپ محنت کریں, کام کریں, اپنی طرف سے 100% دے دیں. آپ نے انٹرویو کیا, آپ انٹرویو کے لیے فل پریپریشن کر کے جائیں, اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اپنا گول اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ گول کے لیے پوری اپنی ایمانداری سے پوری محنت کریں, اور اپنا پورا فوکس اس پہ رکھ کر آپ اپنے ہر انداز سے, کیونکہ اگر آپ اس کو اچیو نہیں کر رہے تو آپ اپنا جو اچیو کرنے کا انداز ہے وہ اس کو چینج کر لیں.
لیکن آپ اپنے گول پر وہ اس پہ کام کریں. تو قسمت اگر میں اس کو مزید اس کو اس طرح بتاؤں تو اس کے بعد جب آپ اس پہ پوری محنت کر دیں گے, آپ اپنے ایفرٹ پوری کر دی ہے, اس کے بعد اگر آپ اس کا رزلٹ مل گیا جیسی آپ نے ایفرٹ کی تو وہ قسمت ہے. اگر نہیں ملا تو وہ بھی قسمت ہے. اگر آپ نے کوئی کام کیا, کوئی گول سیٹ کیا, اس کے اوپر آپ نے فل ہارڈ ورک کیا, اپنی طرف سے آپ نے پوری کوشش کر دی ہے, آپ کی طرف سے کام ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت میں ہوگا تو اس کا آپ کو پازیٹیو رزلٹ مل جائے گا, نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جی سر, بالکل اور ٹھیک. وہ قسمت ہوگی آپ کی, اگر مل جائے گا تو وہ قسمت ہوگی. میرا خیال ہے اگر کوئی انسان اپنے کام کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے پرپس کو, اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے 100% دے دے, اپنی ہر ممکن کوشش کر دے, تو ممکن نہیں کہ اس کی قسمت میں کوئی پازیٹیوٹی نہ آئے یا اس کا کوئی فیڈ بیک, اس کو رزلٹ اچھا نہ ملے. جی سر. سر اسی کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ آپ نے بات کی تعلیم کی, آپ نے بات کی کامیابی کی, یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, قسمت بھی ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, تو زندگی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ زندگی کو ڈیفائن کرنے کے لیے میرا ایک پسندیدہ ناول ہے, میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. یہ ناول بھی مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ بکس میں کون کون سی ہیں, تو میں ان میں سے ایک نام جب یہ بتاتا ہوں تو بعض لوگ شوق ہو جاتے ہیں. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے BA کیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا شاید پھر آپ نے انگلش کو رٹا مار کے کیا ہوگا, یا آپ نے اس کو محظوظ ہو کر نہیں پڑھا ہوگا. تو انگلش سے اگر ہم BA کی دیکھیں تو اس میں ایک ناول ہے دی اولڈ مین اینڈ دا سی. اس میں کی فلسفی ہی یہ ہے کہ انسان کی جو لائف ہے, ایک جو اس میں مچھیرا ہوتا ہے, مچھلیاں پکڑنے والا فشر مین, وہ 84 دن جاتا ہے دریا پہ اور اس سے کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی. تمام لوگ اسے کریٹیسائز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ یہ ناکام بندہ ہے, یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہ 84 دن وہ لگاتار جاتا رہتا ہے اور وہ بوڑھا آدمی ہے, تو وہ کامیاب نہیں ہو رہا مچھلی پکڑنے میں. لیکن جب 85 ڈے ہو جاتا ہے, 50واں دن ہوتا ہے, تو ایک اس کو مچھلی اس کے جال میں آ جاتی ہے, لیکن وہ مچھلی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کی کشتی سے بھی بڑی ہوتی ہے, وہ اس کے اندر ہی نہیں آ پاتی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو لے جانے کی بڑی کوشش کرتا ہے, اور اس کو شام ہو جاتی ہے. وہ شام تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کی مچھلی جو ہوتی ہے وہ مطلب اس کو زخم وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اس کو بلڈ نکلتا ہے. بلڈ نکلنے کی وجہ سے شارک مچھلیاں اس پر حملہ کر دیتی ہیں. جب شارک مچھلیاں اس پر حملہ کرتی ہیں تو وہ اس کا گوشت وغیرہ سارا نوچ جاتی ہیں. اور آخرکار وہ بندہ جب کنارے پر سمندر کے پہنچتا ہے تو جو مچھلی ہوتی ہے اس کا صرف اسکیلیٹن بچتا ہے, اس کے پاس اس پر گوشت وغیرہ نہیں ہوتا. اور وہ رات کا اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے, وہ اپنے مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے وہ آغاز کرتا ہے. آ کر تھک آ کر وہ سو جاتا ہے کہ میں ناکام بندہ ہوں, مجھے کبھی کامیابی نہیں ملے گی. تو اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا اسکیلیٹن ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ تو بڑا کامیاب, ہم تو ایسے ایسے کریٹیسائز کرتے رہے. اب دیکھیں لوگوں کو پھر بھی نہیں پتا کہ حقائق کیا ہے. تو میرا خیال ہے لائف بھی کچھ اسی طرح کے, انسان جب کوشش کرتا رہتا ہے, جب رزلٹ لینے کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد اس کا اینڈ آ جاتا ہے. تو زندگی بھی کچھ اس طرح ہے کہ انسان بس سفر میں رہتا ہے اور اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے. بالکل سر, ایسا ہی ہے. اور سر لاسٹ پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ آلریڈی شارٹ ہوتا ہے, تو آپ ہمیں یہ بتا دیں, آپ نوجوانوں کو اور آل اوور دا یوتھ کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی پازیٹیو میسج اپنی طرف سے. میں نوجوانوں کو صرف میسج کیا دوں, اپنی میری عمر ابھی میسیجز والی ہے, نوجوانوں کو بڑے میسیج ملتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے نوجوانوں کو اسٹیپ لے لینا چاہیے, کام کرنا چاہیے. ان کو اپنی مطلب جس بھی آپ فیلڈ میں ہیں اس پر محنت کریں. صرف محنت جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد, کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کے بعد راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, قدرت آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ قدرت کبھی بھی کسی انسان کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتی. آپ اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اگر ایک انداز سے اس کا رزلٹ نہیں مل رہا, آپ کا گول سیٹ ہے, تو آپ اپنے انداز کو بدل لیں, لیکن اپنا گول نہ چینج کریں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو وے آف اچیونگ گول ہے وہ بدلنے سے آپ کا گول اچیو ہو جائے. تو آپ صرف محنت اور پرسسٹنسی یعنی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہیں, اور بس محنت کریں, محنت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور مستقل محنت کریں, تو آپ کا جو بھی گول ہے آپ ضرور اچیو کریں گے. میں صرف نوجوانوں کو ایک محنت کا ہی پیغام دوں گا, اس کے علاوہ میرا خیال ہے ابھی مجھے کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. جی سر, بہت بہت شکریہ سر آپ کا, اپنے اپنے تھینک یو. قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آڈینس کے لیے ٹائم نکالا, تھینک اور اتنی پروڈکٹیو انفارمیشن, پروڈکٹیو نالج لوگوں کو دیا. تھینک یو. یو ویلکم. امید کرتی ہوں تھینک آپ یو. لوگوں کے لیے سیشن بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج ہی سے اپنا گول سیٹ کریں اور اس پر محنت کرنا شروع کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.